بھائی مجھ سے ایک غلطی ہوئی ہے. میں نے پچھلے ہفتے یہ بول دیا تھا, انجینئر علی مرزا کے ایک بیان پہ ری ایکشن ریکارڈ کروایا تھا. میرے سامنے انجینئر علی مرزا کا ایک بیان آیا. اس بیان میں یہ میں اتنے احترام سے نام بھی کیوں لے رہا ہوں کہ انجینئر علی مرزا صاحب کے کسی اسٹوڈنٹ نے ہم سے رابطہ کر کے بولا ہے کہ آپ جو انجینئر کو جہلم والی سرکار بولتے ہو یہ ہمیں بالکل پسند نہیں ہے. تو اس وقت سے میں نے پھر کہا جب نہیں پسند ہے تو پھر احترام سے نام لینا چاہیے کسی بھی بندے کا. اختلاف کرو لیکن بات تمیز سے کرے آدمی. تو اس لیے میں نے آج کے بعد وہ جہلم کا لفظ نہیں, میں تمیز سے انجینئر علی مرزا صاحب ہی نام لوں گا, انجینئر محمد علی مرزا صاحب. تو پچھلے ہفتے میں نے بیان میں ری ایکشن ریکارڈ کروایا. ہوا یہ تھا کہ میرے سامنے انجینئر علی مرزا صاحب کا ایک کلپ آیا تھا. اس کلپ میں یہ تھا, اس نے کہا تھا کہ حضرت حسین جب شہید ہوئے ہیں تو اتنے سارے صحابہ کہاں تھے, اتنا کلپ تھا. تو مجھے لگا کہ یہ تو صحابہ کی گستاخی ہے کہ آپ صحابہ پہ طنز کر رہے ہو. تو میں نے اس کا جواب دیا کہ بھائی کیسے ممکن تھا وہاں کربلا میں مدد کے لیے پہنچنا, اور صحابہ تو زیادہ تر بوڑھے بھی ہو گئے تھے, اور کوئی واٹس ایپ کا دور تھوڑی تھا کہ فوراً اطلاع ملی. تو وہ وہاں سے وضاحت آئی ہے کہ بھائی وہ میں نے ری ایکشن ریکارڈ کروایا تھا. یعنی انجینئر علی مرزا نے یہ بات خود دعویٰ نہیں کی تھی, کسی کا قول نقل کر کے اس پہ ری ایکشن ریکارڈ کروایا. کلپ کاٹنے والے نے یہ خیانت کی ہے کہ اتنی بات نکال لی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جیسے میں یہ بات کہوں کہ قادیانی یہ کہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی نبی ہے. اب میرا کوئی اتنا سا جملہ نکال لے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نبی ہے اور اس پہ ری ایکشن ریکارڈ کروائے تو یہ غلط ہو جائے گا نا. تو یہ جو یوٹیوبرز ہیں یا یوٹیوب میں جو شارٹس بنانے والے ہیں, یہ لوگ گڑبڑ میرے ساتھ بھی کر رہے ہوتے ہیں, جتنے بھی مشہور لوگ ہیں ان کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں. آدھا بیان چلا کے اس پہ ری ایکشن ریکارڈ کروا دیتے ہیں. تو انجینئر علی مرزا نے رابطہ کیا, انہوں نے بولا, اس نے بولا کہ بھائی یہ ایسا میں نے نہیں دیا, میں نے تو کسی کی بات نقل کی تھی. تو میں نے کہا میں فوراً اس پہ معذرت بھی کرتا ہوں, رجوع بھی ریکارڈ کرواتا ہوں. اب بات اتنی پھیل جاتی ہے, اس کو جگہ جگہ سے ہٹاتے رہو تو بھی وہ پھیل جاتی ہے. تو اس لیے اس نے یہ نہیں کہا, بلکہ انجینئر صاحب نے کسی کی بات نقل کی ہے, اور شارٹ بنانے والے نے آدھا کلپ چلایا ہے. تو اچھی بات ہے, اگر انجینئر علی مرزا نے سب صحابہ کو برا بلا نہیں کہا تو خوش ہونا چاہیے. کیا خیال ہے؟ اچھی بات ہے. اچھا میرے بھائی, مفتی صاحب ہمارے بریلوی احباب کہتے ہیں کہ ہم سنی, تو تم کون ہو؟ تم ہو کون؟ ہم بھی سنی. وہ کہہ رہے ہیں ہم سنی, تو کہہ رہے ہیں تم کون ہو؟ ہم بھی کیا ہیں؟ آپ سنی ٹن ٹناٹن. وہ نعت آئی تھی نا, میں ہوں سنی, نعت سنی آپ لوگوں نے؟ میں ہوں سنی ٹن ٹناٹن, آپ سنی ٹن ٹناٹن, ہم نارمل سادہ سمپل سنی. تو بس یہ فرق ہے. فرقوں کا نام نہ لیا کرو سوالات. اچھا میرے بھائی اہل سنت والجماعت ہی وہ فرقہ ہے جو جنت میں جائے گا. حدیث میں آتا ہے 73 فرقے میری امت میں ہوں گے, ایک جنتی 72 جہنمی. تو جو ایک جنتی ہوگا وہ اس کی علامت نبی نے بتائی, ما انا علیہ و اصحابی, جس پر میں اور میرے صحابہ چلے. تو اس لیے علماء نے جب دیکھا کہ اتنے سارے فرقے پیدا ہو رہے ہیں, کوئی تقدیر کا منکر ہے, کوئی مرتکب کبیرہ کو کافر قرار دے رہا ہے, خوارج اس طرح کے, تو انہوں نے پھر کہا کہ جو صحابہ کے طریقے پر چل رہا ہے اور حدیث کو فالو کر رہا ہے ان کا نام رکھا اہل سنت والجماعت. تو اہل سنت والجماعت جو ہے قرآن, حدیث, اجماع اور قیاس, اور ان میں حدیث میں صحابہ بھی شامل ہیں, کیونکہ صحابہ سے زیادہ نبی کے عمل کو کوئی بھی نہیں جانتا. تو اس لیے اہل سنت والجماعت یہ نام دیا گیا کہ یہ نبی کو بھی, قرآن کو بھی مانتے ہیں, حدیث کو بھی, اور صحابہ کو, اور صحابہ میں سپیریئر خلفائے راشدین. تو اہل سنت والجماعت کے 4 مکاتب فکر جو ہیں, حنفی, مالکی, شافعی, حنبلی, یہ چاروں نبی, قرآن, نبی اور صحابہ, ان سے مسائل اخذ کرتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو جو اس ٹریک پہ چلے گا وہ سنی کہلائے گا, جو اس ٹریک سے ہٹے گا وہ کیا ہو جائے گا؟ غیر سنی. چاہے وہ اپنے آپ کو سنی کہتا رہے, تو کہنے سے کچھ نہیں ہوتا, عمل ہونا چاہیے. تو جس کا عمل صحابہ کے مطابق ہے, سبحان اللہ, جو صحابہ کے اگینسٹ چل رہا ہے, محرم صحابہ کی زندگی میں آیا تو کوئی صحابہ نے کالے کپڑے نہیں پہنے, کوئی ماتم نہیں کیے. ربیع الاول صحابہ کی زندگی میں آیا, انہوں نے تو ربیع الاول کبھی بھی
نہیں منایا, ایک ضعیف حدیث بھی نہیں ملتی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو صحابہ کو فالو کرنا پڑے گا. اہل حدیث بھی جو اجماع کے مخالف نہیں ہے وہ بھی اہل سنت میں داخل ہے. ہاں ہمارا ان سے اختلاف یہ ہے کہ آپ جس ٹریک پہ لوگوں کو لے کے چل رہے ہیں اس سے فرقواریت بڑھے گی, تو اس منہج میں اختلاف ہے, لیکن بنیاد ان کی بھی وہی ہے جو چاروں ائمہ کی بنیاد ہے, قرآن, حدیث اور صحابہ. ہاں پریکٹیکلی وہ اس میں گڑبڑ کرتے ہیں, تو اس لیے ہم ان کو کہتے ہیں صحابہ تو 3 طلاق کو 3 کہتے تھے, تم 3 کو 1 کس خوشی میں کہتے ہو؟ ایک صحابی دکھا دو, کوئی ضعیف حدیث بھی نہیں ملتی کسی ایک صحابی نے بھی 3 طلاق کو 1 کہا ہو. ابھی مولانا محمد اسحاق صاحب ہیں, اہل حدیث کے کوئی تھے, اہل حدیثوں نے ان کو اپنی جماعت سے نکالا ہوا ہے, لیکن وہ اپنے آپ کو یہی کہتے تھے. ان سے جب پوچھا گیا کہ صحابہ تو 3 طلاق کو 3 کہتے تھے, تو انہوں نے کہا حضرت عمر کے ڈنڈے کا خوف تھا, حضرت عمر کا خوف تھا. اور بھائی حضرت عمر کے خوف ہوتا تو وہ ممبر پہ حضرت عمر تھے, انہوں نے پوچھ لیا کہ آپ نے یہ 2 جوڑے کہاں سے لے کر آئے آپ. حضرت عمر نے قانون بنایا کہ 200 یا 400 درہم سے زیادہ مہر نہیں ہوگا. ایک عورت کھڑی ہو گئی کہ اللہ نے تو مہر میں سونے کا پہاڑ ذکر کیا ہے, آپ کیسے روک سکتے ہیں؟ وہ تو اتنے بہادر تھے, وہ بیویوں کو حرام کرنے لگے حضرت عمر کے کہنے پر. تو اس لیے اہل حدیث 3 طلاق کے مسئلے میں بالکل فارغ ہیں بیچارے, بالکل کیا ہیں, فارغ التحصیل ہیں, کوئی دلیل نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اور ٹی وی میں بھی جب بھی 3 طلاق پر بات ہوگی اہل حدیث کے سامنے کسی تگڑے بٹھایا ہی نہیں آتا. جی حضرت ارشاد. بھائی مائک دے دو یار. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب سے یہ درخواست ہے, میں اگر کسی سے رشتہ جوڑوں تو اس آدمی کا اچائی کا پہچان کروانے کا کس طریقہ سے ہوتا ہے اور کیا طریقہ ہے قرآن حدیث کا مطابق, اور بچہ کے لیے علماء کے لیے اگر رشتہ جوڑا جائے وہ عورت کس طرح ہونا چاہیے؟ شادی بیاہ کی بات کر رہے ہیں رشتوں میں. رشتہ کا بھائی علماء کا رشتہ کرانا چاہتے ہیں تو علماء سے کرا لیں, تو پرسنلی نجی معاملات ہیں نا, ان میں کیسے مشورہ دے سکتا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اس آدمی کا اچائی کا پہچان کس طریقے سے کیا اچھے برے کا پہچان بہت مشکل ہے. صرف مدرسے میں پڑھ رہا ہے تو ضروری نہیں ہے. بعض دفعہ ماں باپ مدرسے میں اس لیے داخل کرتے ہیں کہ ان سے سنبھل نہیں رہا ہوتا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ وہ مدرسے میں لے جاتے ہیں بچہ, کہ سنبھل لیا, تم سنبھال لو بھائی. تو لوگ اپنی بیٹیاں دے دیتے ہیں کہ ماشاءاللہ مدرسے میں پڑھ رہا ہے. وہ یہ نہیں کہ جو بیٹا جس کا تھا اس نے گھر سے نکال دیا تو تم اپنی بیٹی اس کو دے رہے ہو. حضرت یہ رشتوں کے معاملات بہت مشکل ہیں, یہ فرشتوں سے پوچھیں آپ, میں پھر انشاءاللہ. فی الحال تو سوال جواب کا سیشن ہے نا. السلام علیکم.